جنگل میں سن 1970 سے باقاعدہ طور پر پولیس اور والنٹیئرز کی ٹیم کی طرف سے ایک مہم شروع کی جاتی ہے جس کا مقصد خودکشی کرنے والے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز کو اس جنگل سے ڈھونڈنا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، یہ دنیا پوری سار واقعات اور مقامات سے بھری پڑی ہے۔ ایسے بہت سے واقعات تھے جو کسی زمانے میں مسٹیریس تھے بٹ اب نہیں رہے، کیونکہ سائنس نے ان کے پیچھے چھپے رازوں کو ایکسپلین کیا۔ بٹ سٹل کچھ واقعات ایسے ہیں جن کو سائنس ایکسپلین کرنے سے قاصر ہے، اور یہ واقعات سائنس کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی طرح کے کچھ مسٹیریس واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ ان پر اسرار مقامات میں سے نمبر 1 پر ہے دی اوکیگہارا فارسٹ آف جاپان۔ دوستو، یہ جنگل جاپان میں واقع ہے جس کا رقبہ تقریباً 30 کلومیٹر اسکوائر ہے۔ یہ جنگل سوسائڈ فارسٹ کے نام سے دنیا میں بہت مشہور ہے، کیونکہ یہاں ہر سال بہت سے لوگ آ کر خودکشی کر کے اپنی جان لے لیتے ہیں۔ اس جنگل میں سن 2002 میں تقریباً 78 اور سن 2003 میں 105 ڈیڈ باڈیز برآمد ہوئیں، جبکہ پولیس ریکارڈ کے مطابق سن 2010 میں 200 سے زیادہ لوگوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو تعداد پولیس کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، مرنے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر سوسائڈ کیسز مارچ کے منتھ میں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور یہ خودکشیاں یا تو درختوں کے ساتھ خود کو پھانسی لگا کر یا پھر منشیات کی اوور ڈوز لے کر کی گئیں۔ اس جنگل میں سن 1970 سے باقاعدہ طور پر پولیس اور والنٹیئرز کی ٹیم کی طرف سے ایک مہم شروع کی جاتی ہے جس کا مقصد خودکشی کرنے والے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز کو اس جنگل سے ڈھونڈنا ہے۔ اس جنگل میں جگہ جگہ جاپنیز پولیس نے مختلف سائن بورڈ لگا رکھے ہیں جن کے اوپر جنگل میں آنے والے لوگوں سے سوسائڈ نہ کرنے کی ریکویسٹ کی گئی ہے۔ اب ان سوسائڈ کیسز سے ریلیٹڈ لوگوں نے کئی آراء قائم کی ہوئی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید اس جنگل کے اندر کچھ ایسی روحیں موجود ہیں جس جنگل میں آنے والے لوگوں کے اوپر حاوی ہو کر انہیں خودکشی کرنے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ دی نمبر 2 از سان لوئس ویلی، کولوراڈو۔ دوستو، یہ ویلی امریکن اسٹیٹ کولوراڈو میں واقع ہے۔ اس وادی کا رقبہ تقریباً 800 اسکوائر مائل ہے۔ اس وادی کی وجہ شہرت یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کو اکثر اڑن تشتریاں نظر آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں آئے روز پالتو جانوروں کے مرنے کے واقعات بہت عام ہیں، اور ان مرنے والے جانوروں کے جسم کے اوپر بڑے ہی عجیب و غریب زخم پائے جاتے ہیں، اور یہی نہیں، کبھی کبھی تو پورے کے پورے اعضاء ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ اور ان سب میں حیران کن بات یہ ہے کہ ان اعضاء کے غائب ہونے پر خون کا ایک قطرہ نہ تو جانور کے جسم کے اوپر نہ جانور کے گرد زمین کے اوپر ملتا ہے، جس سے یہ پتہ چل سکے کہ ان اعضاء کو کاٹ کے کس طرف لے جایا گیا۔ وہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سب ایلین کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جوڈی میسولین نامی خاتون کا کہنا ہے کہ اس نے سن 2000 سے لے کر اب تک تقریباً 50 اڑن تشتریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہیں۔ اس معاملے پر جب عوام کا دباؤ بڑھنے لگا تو کولوراڈو کے سینیٹر فلوئڈ ہاسکل نے ایف بی آئی کو انویسٹیگیشن کے لیے ریکویسٹ کی، جس پر ایف بی آئی نے ایک انویسٹیگیشن ٹیم کو مقرر کر کے مخصوص ٹاسک دیے۔ اس ٹیم کو ہیڈ کر رہے تھے ایجنٹ کینتھ رومل۔ اس تحقیق کے دوران ان جانوروں کے جسم کے کچھ سیمپل لیبارٹریز میں ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے، اور ان ٹیسٹ کی رپورٹ کچھ یوں آئی کہ ان جانوروں کے سیمپلز میں وٹامن اور منرل کی مقدار نارمل جانوروں سے یا تو کہیں زیادہ یا پھر بہت کم پائی گئی۔ ان مسخ شدہ جانوروں کا دل اور جگر سفید یا گدلے رنگ کا ہو چکا تھا، جبکہ نارمل روٹین میں جانوروں کے یہ اعضاء اس رنگ کے قطعاً نہیں ہونے چاہیے۔ ان جانوروں کے جگر میں زنک، پوٹاشیم اور فاسفورس کی مقدار نارمل مقدار سے 4 گنا زیادہ پائی گئی، اور سیمپل میں ان چیزوں کی irregularities کی کیا وجوہات ہیں، وہ وجہ ڈھونڈنے میں بڑے بڑے لیبارٹری ایکسپرٹ بھی ناکام تھے۔ ایجنٹ رومل نے اس تحقیق کی حتمی رپورٹ سن 1980 میں پیش کی، جو تقریباً 297 صفحات پر مشتمل تھی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ سن 1979 تک تقریباً 10,000 جانوروں کے سر مسح کیے گئے، اور انہیں مسح کرنے کا طریقہ بڑا پراسرار تھا، کیونکہ گردن سے لے کر سر تک ان کا گوشت اس طرح سے صاف کر لیا جاتا کہ جانوروں کے ارد گرد خون کا ایک قطرہ بھی نہیں پایا گیا۔
اور اس کے علاوہ بہت سے مسخ شدہ جانوروں کے جنسی اعضاء بھی غائب تھے۔ ایف بی آئی نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ جانوروں کا مسخ ہونا ایک قدرتی شکار کی وجہ سے ہے، تاہم مسخ ہونے کے طریقے میں جو پراسرار چیزیں آبزرو کی گئی ہیں ان کی وجہ ڈھونڈنے میں تحقیقاتی ٹیم بھی ناکام ہے۔ دوستو، اس رپورٹ کے شائع ہونے کے بعد لوگوں نے ایجنٹ رومل کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، یہ کہتے ہوئے کہ ایجنٹ رومل کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان اموات کی وجہ جنگلی جانور ہیں، جبکہ مرنے والے جانوروں کے جسم پر موجود نشانات سے بالکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ کسی جنگلی جانور نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایک بائیو کیمسٹ کالم کیلر نے یہ کہا کہ ان جانوروں کو مسخ کرنے کے پیچھے گورنمنٹ کے خفیہ ریسرچ شامل ہے۔ جولائی 1975 کے اندر ایک رپورٹر ایڈورڈز نے اپنی رپورٹ کے اندر گورنمنٹ کے اوپر بالکل اسی نوعیت کا الزام لگایا جس نوعیت کا ایک بائیو کیمسٹ کالم کیلر نے لگایا۔ ایڈورڈز نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ان جانوروں کے مرنے کے پیچھے دراصل گورنمنٹ کا ایک خفیہ مشن ملوث ہے، جس مشن کے تحت ان جانوروں کے اعضاء کو مسخ کر کے بایولوجیکل ویپن بنانے کے لیے ایکسپیریمنٹ میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان ویپنز کو گورنمنٹ ویتنام میں استعمال کرنا چاہتی ہے۔ اور آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایڈورڈز کی رپورٹ شائع ہونے کے فوراً بعد ہی اسے جاب سے برطرف کر دیا گیا تھا، اور پھر 5 دسمبر 1975 کو ایڈورڈز کی وائف نے پولیس میں ایک رپورٹ درج کرائی جس میں اس نے کہا کہ اس کے ہسبینڈ لاپتہ ہو چکے ہیں۔ دوستو، اب اس واقعے سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں دو باتیں آ رہی ہیں۔ ایک یہ کہ اس واقعے میں شاید گورنمنٹ انوالو نہیں تھی۔ کیونکہ اگر مان لیتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کے اندر انوالو تھی اور اس مشن سے ریلیٹڈ جو بھی ایجنٹ ان جانوروں کو مسخ کرنے آتے تھے وہ اعضاء نکالنے کے بعد ان کو پراسرار طریقے سے کیوں کاٹتے؟ ان لوگوں نے انہیں ایسا کیوں نہیں کاٹا جس سے لوگوں کو یہ لگے کہ شاید کسی شکاری جانور نے ان کے اوپر حملہ کیا؟ اور دوسری بات یہ کہ شاید اس واقعے میں واقعی گورنمنٹ انوالو ہو اور اس علاقے میں اڑن تشریاں بھی انہی کی طرف سے بھیجی گئی ہوں تاکہ لوگوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا جائے کہ اس علاقے میں ایلینز اترتے ہیں، اور جانوروں کو پراسرار طریقے سے کاٹ کے اور اڑن تشریوں کو اس علاقے میں دکھا کے شاید گورنمنٹ لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھانا چاہتی تھی کہ یہ سب کچھ ایلینز کی طرف سے ہو رہا ہے، لیکن پس پردہ ایلین نہیں بلکہ وہ خفیہ مشن ہی ہو۔ دی نمبر 3 از آئی لینڈ آف ٹال۔ دوستو، آئی لینڈ آف ٹال میکسیکو سٹی سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر موجود ہے۔ یہ مقام بہت خوبصورت اور منفرد ہونے کی وجہ سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ جہاں آپ کو اس آئی لینڈ میں خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، وہیں آپ کو کچھ مناظر خوفزدہ بھی کر دیتے ہیں، اور وہ مناظر ہیں پھانسی کے پھندے سے لٹکی ہوئی بے شمار ڈالز جو تقریباً پورے آئی لینڈ پر موجود تمام درختوں پر لٹکی ہوئی ہیں، اور ان ڈالز کو پھانسی کا پھندا لگا کر لٹکانے کی شروعات کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس آئی لینڈ کا کیئر ٹیکر جولین بیریرا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہاں رہنے کے لیے آیا تھا، اور اسے ایک دن نالے سے ایک لڑکی کی لاش ملی تھی، اور اس لاش کے ملتے ہی اسے اچانک سے ایک آواز آئی کہ مجھے میری ڈال واپس چاہیے، جس پر جولین بیریرا خوفزدہ ہو کر لاش کے قریب پڑی ہوئی ڈال کو اس نے ایک درخت پر لٹکا دیا، اور اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ جب صبح بھی وہ اپنے گھر سے باہر آتا تھا اسے درخت پر ہر روز ایک نئی ڈال لٹکی ہوئی نظر آتی تھی، اور وہ لوگوں سے اکثر اس بات کا دعویٰ کرتا رہتا تھا کہ اس کے اوپر اس لڑکی کی لاش کی روح نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی حیرت کی بات سن 2001 میں دیکھنے کو ملی کہ جب جولین بیریرا کی موت ہارٹ اٹیک سے بالکل اسی جگہ کے اوپر ہوئی جہاں پر اسے اس لڑکی کی لاش ملی تھی۔